الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ابو حنیفۃ عن یحییٰ عن عمرۃ عن عائشۃ قالت کانوا یروحون الی الجمعۃ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ جمعے کی نماز شریک ہونے کے لیے اس حال میں آتے تھے وہ اس حال میں وقد عرفوا کہ ان کے بدن پر پسینے میں ان کے بدن پر پسینے میں شرابور ہوتا تھا، پسینہ ہوتا تھا، تلتخو پسینہ ہوتا تھا، اور مٹی میں لتڑے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ مٹی ان کے بدن پر ہوتی تھی. لہذا ان کو کہا گیا، فقیل ان کو کہا گیا، ان کو حکم ملا کہ جو جمعے کی نماز میں آئے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، یعنی کہ جمعے کی نماز میں غسل کر کے آئے. اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے، جب نماز جمعہ کے لیے چلتے تو پسینہ اور مٹی میں لتڑے ہوئے ہوتے تھے. لہذا رسول نے کہا کہ جب جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو غسل کر کے آؤ. حضرت ابو حنیفہ اور منصور اور محمد بن بشر یہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، تمام کے تمام نافع سے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر شخص پر غسل ہے جو جمعے کی نماز میں آئے، یعنی کہ غسل سنت ہے. آگے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز جب ممبر پر چڑھتے تو خطبے سے پہلے کسی قدر بیٹھتے تھے آپ، یعنی کہ پہلے بیٹھتے پھر اس کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوتے. آگے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کے بارے میں دریافت کیا، اور وہ جو شخص تھے نا وہ حضرت علقمہ بن قیس تھے. ابن ماجہ میں یہ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبے کے بارے میں ارشاد کیا تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ کیا تم سورت جمعہ نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مگر مجھے یہ بات معلوم نہیں. تو پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے. یہ یاد کر لیں، آگے نکالیں آپ شرح قائد کا. آگے شرح قائد کا ہے وَيَجُوزُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ سَوَاءٌ اجْتَنَبَ مُرْتَكِبُهَا الْكَبِيرَةَ. یہ اس بارے میں یہ بیان ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ پر سزا دینے یا نہ دینے کے بارے میں اختلاف ہے. اب اس وَيَجُوزُ الْعِقَاب سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے، اور جو اختلاف ہے اسے کہ گناہ صغیرہ پر عذاب دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، پھر اسے دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. اہل سنت کے ہاں اللہ تعالیٰ کا صغیرہ پر سزا دینا جائز ہے اور ممکن ہے، خواہ بندہ کبیرہ گناہ سے بچتا ہو یا نہ بچتا ہو، جائز ہے اور ممکن ہے دینا. اس کی دلیل یہ ہے کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو جسے چاہے بخش دے، معاف فرما دے. شرک نہیں بخش سکتا، کیونکہ جس طرح کبائر داخل ہے شرک غیر شرک میں، جس طرح کبائر داخل ہے ویسے ہی صغیرہ بھی غیر شرک میں داخل ہے. کبیرہ بھی شرک کے علاوہ میں داخل ہے اور صغیرہ بھی داخل ہے. دونوں کی جو مغفرت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی معشیت پر موقوف ہے. رب تعالیٰ چاہے تو بخش دے، چاہے تو عذاب دے دے. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو قلم بند کیا جاتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ قیامت کے دن خوف زدہ آئے گے. لہٰذا یہاں پر کیا ہے، قلم بند کیا جائے گا. تو اس سے پتہ یہ چل گیا کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کا سزا ملنا یہ ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سزا نہ دی جائے، لہذا سزا ملنا ممکن ہے. وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ، یہاں سے معتزلہ کا مذہب بیان ہو رہا ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ صغائرہ کے ساتھ ساتھ
اس انسان نے اگر صغیرہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کبیرہ سے بچتا رہا تو اس صورت میں صغیرہ پر سزا شرعن نہیں ہوگی، عقلاً ابلتا جائز ہے لیکن شرعن سزا نہیں ہوگی۔ وہ دلیل دیتے ہیں قرآن پاک میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بچتے رہو کبیرہ سے اور وہ کفر کو نہ پہنچے تمہاری برائیوں میں سے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر تم بچتے رہو کبائر سے، صغیرہ کرتے رہو، تو تب بھی رب تعالیٰ بشک دے گا، یعنی کہ سزا شرعن جائز نہیں ہے۔ اس کا اجیبو بان الکبیرہ سے ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، کبیرہ سے مراد یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے، کیونکہ یہ مطلق ذکر کیا اور پیچھے بھی قاعدہ بیان کر گیا ہے، المطلق اذا اطلق اطلق به علی فرد الکامل، کہ مطلق کا جب اطلاق کیا جائے تو اس کا اطلاق فرد کامل پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو کبیرہ آیا نا لفظ، تو کبیرہ کا فرد کامل کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ شرک سے بچتا رہا تو گناہوں کو رب تعالیٰ بخش دے گا، ممکن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بخشے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ایک اور بات۔ اب مصنف علیہ رحمہ یہاں پر اعتراض ہے کہ شرک کیا ایک ہے۔ معتزلہ اعتراض کرتے ہیں شرک کیا ایک ہے، اور یہاں پر کبائر کا صیغہ استعمال کیا۔ کبائر جمع ہے، کبائر کیا ہے؟ جمع ہے، تو شرک اور کبائر میں تو فرق آ گیا۔ تو اس کے مصنف نے نا دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ بطور نو کفر میں نا تعدد ہے، کفر میں بھی کیا ہے؟ تعدد ہے۔ مثلاً فرعون کا مثلاً بطور نو کفر میں تعدد ہے، یعنی کہ تعداد ہے۔ مثلاً کفار کا کفر، نصارہ کا کفر، یہود کا کفر، بتوں کا کفر، یعنی کہ ہندوؤں کا کفر، ان کا کفر۔ اب کفر میں تعدد ہے، اب اس تعدد کی وجہ سے باعتبار نو کبائر جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا کہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ شرک ہے تو واحد، لیکن کفر میں تعدد ہے۔ کفر جو ہے، کفر میں کیا ہے؟ تعدد ہے۔ اب کافر یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، اور یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، اور کفار بھی کافر ہیں، بعد مذہب یہ بھی کافر ہیں۔ تو اس جو باعتبار نو کہ انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا کبائر کو، ایک جواب یہ ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جمع ان افراد کے اعتبار سے ہے جو افراد مخاطبین کے ساتھ خاص ہے، یعنی کہ جمع کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ جو افراد ہیں نا جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ جمع کے ہیں، جس طرح کے افراد ابو جہل کافر، ابو لہب، نمرود وغیرہ، ان کے ساتھ کافر ہے۔ اب یہ ہے تو ایک کفر کبیرہ، کیا ہے؟ کفر ہے تو ایک کبیرہ، لیکن کبائر بصورت جمع اس لیے لائے کیونکہ افراد کیا ہیں؟ کافی ساری ہیں، اسی وجہ سے کبائر کا ذکر استعمال کیا۔ اور قاعدہ ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہاں پر تقسیم بِإِحَادِ علی الإحادی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جمع کے افراد دوسری جمع کے افراد پر تقسیم ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ جس طرح کے مثال کے طور پر رکب القوم دواب بہم، کہ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے۔ اب اس سے مراد اب قوم یہ بھی جمع ہے، آگے دواب بہم یہ بھی کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو جمع کا صیغہ تو کیا تقاضا کرتا ہے کہ جمع کے افراد دوسری جمع پر تقسیم ہوتے ہیں، تقسیم ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب یعنی کہ اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سواری پر بہت ساری سواریوں پر سوار ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بہت ساری سواریوں پر سوار ہوا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام اپنی اپنی سواریوں پر داخل ہو۔ اسی طرح ادھر تجتنبوا کبائر میں تجتنبوا صیغہ یہ کس کا ہے؟ جمع کا ہے، اور کبائر یہ بھی جمع کا ہے۔ اب قاعدے کے اعتبار سے ایک جمع کے افراد دوسری جمع کے افراد پر تقسیم ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی کہ تجتنبوا کے افراد کبائر پر تقسیم ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم میں سے ہر ایک اپنے کفر سے بچے گا، چونکہ کفر متحد ہے، اگر تم میں سے ہر ایک اپنے کفر سے بچے گا تو کفر تو متحد ہے، لیکن یہ قیام جس افراد کے ساتھ ہے
ان میں تعدد ہے، تعداد ہے، تو اسی بنا پر کبائر کا صیغہ جمع کا استعمال کیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وَيَغْفِرُ الْعِقَابُ عَلَى الصَّغِيرَةِ سَوَاءٌ اجتنب، اور صغیرہ گناہ پر سزا دینا خواہ اس کا مرتکب کبیرہ سے بچے یا نہ بچے، اس صغیرہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کے تحت کہ بخش دے جس کو چاہے، جس کو نہ چاہے نہ بخش کے۔ اب اس کے تحت صغیرہ کو بھی کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا، چاہے وہ بچے اور نہ بچے۔ اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ کے فرمان لا یغادر صغیرۃ الا احصاها، اب اعمال میں سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں چھوٹا ہے مگر یہ کہ اس نے ہر ایک کو قلم بند کیا ہے۔ اب قلم بند کرنے کی وجہ یعنی کہ قلم بند کرنا یہ صرف سوال اور سزا دینے کے لیے ہی ہے۔ سوال اور یعنی کہ لکھا اسی لیے جاتا ہے نا تاکہ پوچھا جائے گا، سزا دی جائے گی، ورنہ لکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صغیرہ گناہوں کو اگر رب تعالیٰ بخش دے تو بخش دے، ورنہ اس پر سزا ہونا بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آیات اور حدیث ہے۔ آگے پھر معتزلہ کا مذہب وذهب بعض المعتزلہ، بعض معتزلہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جب وہ کبیرہ سے بچے گا تو اس کو عذاب دینا صحیح نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ سزا دینا عقلاً ممتنع ہے، عقلاً تو جائز ہے لیکن دینا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وقوع جائز نہیں ہے، واقع نہیں ہوتا دلیل نقلیہ کے قائم ہونے کی وجہ سے، دلیل نقلیہ کے قائم ہونے کی وجہ سے، اس بات پر کہ اس کا وقوع نہیں ہے، یعنی کہ سزا واقع نہیں ہوتی جب وہ کبیرہ سے بچتا رہے، صغیرہ کرتا رہے۔ جیسے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبائر میں سے جن سے تم کو روکا جاتا ہے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے صغیرہ معاف کر دیں گے۔ اب یہاں پر آیا کہ کبائر سے بچتا رہا تو صغیرہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کبیرہ سے بچتا رہا تو صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے، شرعاً ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور جواب دیا گیا ہے اس طریقے پر کہ مطلقاً کبیرہ وہ کفر ہے، مطلقاً کبیرہ یعنی کہ اس لیے کہ کفر ہی کامل ہے۔ کبائر یہ کبائر اب صیغہ استعمال کیا، اور جب مطلقاً کبائر کہا جائے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، اور فرد کامل وہ کفر ہے۔ اور اسم کبائر یہاں پر وہ دلیل دے رہے ہیں، سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ پھر یہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا، وجمع الاسم کہ جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اسم کبائر کا جمع لانا نوع کفر کے لحاظ سے ہے، نوع کفر کے لحاظ سے، نوع کفر کے لحاظ سے ہے، اگرچہ حکماً سب ایک ہی ملت ہوں، حکماً کیا ہوں؟ سب ایک ہی۔ وَإِنْ كَانَ الْكُلُّ مِلَّةٌ، یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ کفر کے متعدد انواع ہوتے ہیں، کفر کے متعدد انواع ہیں، جبکہ فقہا کہتے ہیں الکفرۃ ملۃ واحدۃ کہ کفر ملت واحد ہے۔ آپ نے کہا کفر کے متعدد انواع ہوتے ہیں، حالانکہ علماء کرام کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں الکفر ملۃ واحد، کفر ایک ملت ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے کفر باعتبار نوع کے قرار دیا، اور فقہا نے اسے ملت واحدہ باعتبار جنس قرار دیا ہے۔ ہم نے باعتبار نوع کہا ہے، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ باعتبار جنس کہا ہے کہ کفر ایک ہے۔ نوع کے اعتبار سے کفار انصار ایک نوع، کفار یہود ایک نوع، کفار آگے کفر کفار کا، کفر یہود کا، کفر نصارہ کا، ہندوؤں کا، یہ نوع کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہم نے نوع کے اعتبار سے دیا، لیکن جنس کے اعتبار سے فقہا نے کہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ حکماً سب ایک ہی ملت ہوں۔ آگے یہ جمع لانا کفر کے ان افراد کے لحاظ سے ہے، ان افراد کے لحاظ سے جمع کبائر کا صیغہ رہا ہے جو مخاطب کے افراد کے ساتھ خاص ہے۔ مخاطب کے افراد یعنی کہ ابو جہل کا کفر، نمرود کا کفر، ابو لہب کا کفر، تو یہ افراد جن کو مخاطب خطاب کیا جا رہا ہے وہ کثیر سارے ہیں، اسی وجہ سے کبائر کا صیغہ استعمال کیا۔ اس مقررہ قاعدے کے مطابق کہ جمع کا جمع سے مقابلہ اور احاد کا احاد پر انقسام کو مقتضا ہے، جو جمع ہے وہ جمع کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور جو واحد ہے وہ واحد پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ جیسا ہمارا قول راکب القوم دوابہم اور واللابسوا ثیابہم،
وہ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہوئے اور لابسو ثیابم انہوں نے اپنے کپڑے پہنے. اب یہاں پر انہوں نے کپڑے پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک بہت سی سواریوں پر سوار ہوا اور ہر ایک نے بہت سے کپڑے پہنے، بلکہ ہر ایک نے ایک ایک کپڑے پہنے. اسی طرح ان تجتنبوا کبائر میں تجتنبوا صیغہ جمع کا ہے اور کبائر بھی جمع کا ہے، تو قاعدہ ہے کے اعتبار سے ایک جمع کا افراد دوسری جمع کے افراد پر تقسیم ہونے کا تقاضا کرتے ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کفر سے بچے گا، یعنی کہ اب ابو جہل ہے تو وہ اپنے کفر سے بچے گا، ابو لہب ہے تو وہ اپنے، نمرود ہے تو وہ اپنے، تو اس سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے آگے آپ نکالیں. اصول الشاشی کا آگے ہے وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكَ بِقَوْلِهِ علیہ السلام أَلَا لَا تَصُومُوا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبَعَالٍ. اب یہ امام شافعی کا دعویٰ یہ ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قربانی کے دن روزوں کی منت مانگنا ٹھیک نہیں ہے. عیدین، قربانی کے دن روزوں کی منت مانگنا ٹھیک نہیں. دلیل ان کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے الا لا تصوموا، خبردار تم ہرگز روزہ نہ رکھو. کیونکہ ان ایام میں یہ ایام کھانے کے، پینے کے اور بعال جمع کے ایام ہے، لہٰذا ان ایام میں نہیں وارد ہوئی ہے، ان ایام میں روزہ نہ رکھنے کی نہیں وارد ہوئی ہے، لہٰذا یہ تحریم کا تقاضا کرتی ہے، حرام ہے روزے رکھنا. جب روزہ رکھنا حرام ہے تو منت مانگنا بدرج اولا حرام ہے، لہٰذا منت مانگنا ان ایام میں یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں کہ اے شفافو تمہارا اس حدیث سے استدلال پکڑنا یہ ضعیف ہے. کیا ہے؟ ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت تو ہو رہا ہے کہ ان ایام میں روزے رکھنا حرام ہے، ان ایام میں روزے رکھنا حرام ہے، یہ تو ثابت ہو رہا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ منت مانگنا بھی حرام ہے کہ نہیں حرام، منت مانگنا حرام ہے کہ نہیں حرام. ہمارا جو اختلاف ہے آپ سے وہ اس بات میں ہے کہ آیا کہ ان ایام میں منت مانگنا کس طرح ہے. تو ان ایام میں منت مانگنا تو درست ہے لیکن روزہ رکھنا حرام ہے. اگر کیونکہ ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی، جو فعل حرام ہو، جو فعل حرام یہ حکم شرعی کا فائدہ دیتا ہے، فعل حرام حکم شرعی کا فائدہ دیتا ہے. ان ایام میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، لیکن حکم شرعی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ منت اگر بندہ مانے گا تو منت اس کی ہو جائے گی، منت اس کی ہو جائے گی. ہاں اگر وہ اس ایام میں روزہ رکھنا اس کا حرام ہے، اگر وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو پھر بھی وہ روزہ اس کا ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح وسلم کے قول الا لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل و شرب و بال کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنے پر استدلال کرنا کہ یوم نہر کے روزے کی نظر صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ قول ضعیف ہے. کیونکہ حدیث حرمت فعل کا تو تقاضا کرتی ہے کہ اس کے روزے رکھنا حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا اور تمہارا اختلاف تو اس کے حرام ہونے کے باوجود مفید حکم ہونے میں ہے کہ یہ حکم کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ نہیں فائدہ دیتا، تو اس بات میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، وحرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام علیہ، یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے فعل حرام اور حکم شرعی کے درمیان کیا منافات ہے؟ فعل حرام حکم شرعی کے درمیان منافات ہے، لہٰذا فعل حرام حکم شرعی بننے کی کس طرح صلاحیت رکھنا ہے، کس طرح فائدہ دیتا ہے، فعل حرام حکم شرعی بننے کا کس طرح فائدہ دیتا ہے؟ تو جواب یہ دیتے ہیں کہ فعل کا حرام ہونا اس پر ترتیب احکام کے منافی نہیں ہے، یعنی کہ فعل کا حرام ہونا احکام کے ترتیب کے منافی نہیں ہے. بس اس لیے دلیل دے رہے ہیں کیوں منافی نہیں ہے کہ باپ اگر وطی کر لے لونڈی سے، اپنے بیٹے کی لونڈی سے اگر باپ وطی کر لے تو ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ ملک باپ کے لیے ملک ثابت ہو جائے گی. یعنی کہ اگر بیٹے کی لونڈی تھی، باپ نے بیٹے کی لونڈی سے اگر وطی کر لی تو اب وطی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. وطی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن اب اس سے حکم ثابت ہو رہا ہے کہ وہ لونڈی ام ولد بن جائے گی اور باپ کو کیا دینا، پیسے دینا بیٹے کو لازم ہوگا. اور اب یہ ہے تو فعل حرام، فعل کیا ہے؟ حرام ہے، وطی کرنا حرام ہے کسی اور کی وطی کو.
کسی اور کی لونڈی سے وطی کرنا حرام ہے، لیکن فعل شرعی ثابت ہو رہا ہے، اور فعل شرعی وہ کیا ہے؟ وہ ملک ہے، ملک ثابت ہو رہی ہے، مالک بن جائے گا وہ باپ، مالک اس لونڈی کا بن جائے گا، لہذا اب ہے تو فعل حرام لیکن حکم شرعی اس سے ثابت نہیں ہونا چاہیے، لیکن حکم شرعی ثابت ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلا کہ فعل حرام حکم شرعی کا فائدہ دیتا ہے، منافات نہیں ہے۔ اور اگر ذبح کر لے بکری کو، اگر مغزوبہ چھری کے ساتھ، سکینہ چھری کے ساتھ بکری ذبح کرے تو ہونی چاہیے حرام، حالانکہ ہوتا ہے حلال مذبوح، جس کو ذبح کیا گیا وہ حلال ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں نے کسی سے چھری چھینی، غصب کر لی، اب میں اس کو نہیں دیتا، اب میں اسی چھری کے ساتھ کسی بکری کو ذبح کرتا ہوں، اب چھری چھیننا، قبضہ کرنا چھری پر یہ حرام ہے، لیکن اب وہ میں جس کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو ذبح ہوتے ہی وہ جانور حرام ہو جانا چاہیے، کیونکہ فعل کیا، فعل حرام سے حکم شرعی ثابت ہو رہا ہے، فعل حرام چھری کھینچنا، اسی چھری سے آگے ذبح کرنا حرام ہونا چاہیے، لیکن ذبح کرنا حلال ہے، لہذا اس سے پتہ چلا فعل شرعی سے فعل حرام سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر کپڑے کو دھوئے، اگر کپڑا اس سے پاک ہو جائے، کپڑا پاک ہو جائے، نجس کپڑا پاک ہو جائے، نجس کپڑے کو دھوئے مغصوبہ پانی کے ساتھ، مغصوبہ پانی کے ساتھ، یعنی کہ پانی کھینچ کر کسی سے چوری کر کے اگر میں کپڑا دھوتا ہوں تو کپڑا کو پاک نہیں ہونا چاہیے، ناپاک ہی رہنا چاہیے، لیکن سب کہتے ہیں کہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ فعل تو حرام تھا، پانی چوری کرنا، پانی کے ذریعے کپڑا پاک کرنا بھی حرام ہونا چاہیے، لیکن کپڑا پاک ہو جاتا ہے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ فعل حرام حکم شرعی کے درمیان منافات نہیں ہے، بلکہ حکم شرعی کو ثابت کرتا ہے۔ اور اسی طرح یکون حرام، ہونا چاہیے حرام، حالانکہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ پاک کپڑا، اگر وطی کرے عورت سے حیض کی حالت میں تو ہونی چاہیے حرام، ہونی چاہیے حرام، اور ثابت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ وطی کا احسان، اور ثابت ہو جاتی ہے حلال ہونا پہلے زوج کے لیے۔ یعنی کہ حیض کی حالت میں اگر مرد عورت سے وطی کر لے، اب وطی کرنے کے بعد پہلی مرتبہ وطی کیا، اب وطی کرنے سے ہی وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ وطی کرنے سے شادی شدہ ہو جاتا ہے، حیض کی حالت میں وطی کرنا حرام، اب جب وطی کر لی تو وہ شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فعل حرام سے حکم بھی حرام ہونا چاہیے، لیکن حکم شرعی ثابت ہو رہا ہے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ منافات نہیں ہے، بلکہ فعل حرام سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک مرد تھا، اس نے ایک عورت کو طلاق دی، اب دوسرے مرد نے اس عورت سے شادی کی، وطی کی حیض کی حالت میں، حیض کی حالت میں وطی کرنے کے بعد طلاق دے دی، اب حیض کی حالت میں وطی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد اس پہلے مرد سے جو پہلا اس کا شوہر تھا اس سے شادی کرنا حلال ہے، اب ہونا تو حرام چاہیے، کیونکہ حرام فعل سے وہ وطی اس نے حرام جگہ پر کی تو حکم بھی حرام لگنا چاہیے، لیکن حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، لہذا اس سے پتہ چلا فعل حرام حکم شرعی کے درمیان منافات نہیں ہے، بلکہ حکم شرعی کو ثابت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں، آگے نکالیں آپ یہ کنز الدقائق کا۔ کنز الدقائق یہ میں نے کتاب الاعتاق سے پہلے آپ کو پڑھانی ہے، یہ آپ کی ختم ہو رہی ہے، تو یہ آپ ہدایہ شریف لے لیں پہلی جلد، وہ انشاءاللہ ہم اس کے بعد شروع کریں گے۔ اور دوسری ایک کتاب تفسیر جلالین، تفسیر جلالین آپ کو میں نے کہا تھا قرآن پاک کہ آپ نے 18 پارے پورے کرنے ہیں، ہم انشاءاللہ عزوجل سورۃ النور سے شروع کریں گے، 18ویں پارے میں پہلی سورۃ سورۃ مومنون ہے، دوسری سورۃ سورۃ نور ہے، ادھر سے ہم شروع کریں گے، آپ کا قرآن پاک کے 18 پارے مکمل ہونے والے ہوں گے، امید ہو جائیں گے۔ اب تفسیر جلالین بھی لے لیں اور کیا لے لیں؟ ہدایہ شریف بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ آگے عدت کا باب ہے، باب العدت، عدت کے بارے میں یہ بیان ہے۔ عدت کہتے ہیں شروع میں زوال نکاح کے باعث عورت کے انتظار کو عدت کہتے ہیں، اب نکاح ختم ہو گیا، تب عورت بیٹھی ہے عدت میں، اب کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب وہ جو عورت انتظار کر رہی ہے اس دوران کو عدت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہی تربص یلزم المرأۃ عدت الحرۃ، عدت انتظار کا نام ہے، تربص وہ انتظار کا نام ہے جو عورت پر لازم ہوتی ہے، جو عورت پر لازم ہوتی ہے۔ آزاد عورت کی عدت طلاق کے لیے یا فسق نکاح پر 3
کرو ہے، ای حیزن یعنی کہ 3 حیض، 3 حیض ہے۔ آزاد عورت کی عدت یا فاسق، نکاح فاسق کر دیا جائے، نکاح فاسق ہو جائے تو تب بھی اس کی عدت 3 حیض ہے، اور اگر طلاق دی جائے تو تب بھی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے۔ اور 3 ماہ اگر نہ ہو حیض، اگر اس کو حیض نہیں آتا، بچی ہے حیض نہیں آتا، یا سن ایاس کو پہنچ چکی ہے حیض نہیں آتا، سن ایاس 50 کے بعد کی عمر ہوتی ہے تو حیض نہیں آتا، تو پھر اس کی کتنی ہے؟ 3 ماہ ہے عدت، ٹھیک ہے، 3 ماہ ہے۔ اور فوت کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے، یعنی کہ اگر عورت کا مرد فوت ہو گیا تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن ہے۔ ولی امتی کرتا، اور لونڈی کے لیے 2 حیض ہے، کیا ہے؟ 2 حیض ہے۔ اور مقدار کا نصف ہے، مقدار کا نصف ہے، اگر حیض نہیں آتا تو مقدار یعنی کہ 3 ماہ کا نصف ہے، 1.5 ماہ ہے، اگر حیض نہیں آتا لونڈی کو تو لونڈی کی عدت۔ اور حاملہ کے لیے وضع حمل، جو حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل، یعنی کہ اب 1 سیکنڈ پڑا ہے، طلاق دے دی مرد نے، اب اگلے ہی سیکنڈ عورت نے بچہ جان دیا تو عدت ختم ہو جائے گی۔ وضع حمل چاہے وہ 5 منٹ ہو چاہے 3 دن، اور جو پیچھے گزرے نا 3 حیض عورت کی عدت ہے، تو یہ حیض چاہے وہ 3 ماہ میں گزرے، چاہے وہ حیض 3 سال میں گزرے، چاہے وہ حیض 6 سال میں گزرے، ٹھیک ہے نا۔ کسی عورتوں کی کو حیض آتا ہے 2 3 ماہ، یہ قلیل ہوتی ہیں، لیکن ان کی عدت 3 حیض اسی طرح ہوگی چاہے وہ 3 سال میں حیض گزرے، ٹھیک ہے۔ اور آگے حاملہ کے لیے وضع حمل ہے، وزوجہ الفار ابعد الاجلین، اور زوجۃ الفار کی عدت 2 مدتوں میں بعید تر ہے، زوجۃ الفار کی عدت 2 مدتوں میں کیا ہے؟ بعید تر ہے، 2 مدتوں میں بعید تر ہے۔ زوجۃ الفار کہتے ہیں کہ ایک مرد تھا، اس نے اپنی بیوی کو نہ طلاق دی، کیا کر دیا؟ طلاق دی۔ اب طلاق دینے کے 1 ماہ بعد وہ مر گیا، کیا ہو گیا؟ مر ہو گیا۔ اب اس کا 2 عدتیں آئیں گی، ایک تو وہ جو عدت طلاق کی، دوسری کیا ہے؟ کون سی ہے؟ جو مرا، تو مرنے کی عدت اب دیکھی جائے گی، ان میں سے زیادہ عدت کون سی ہے؟ زیادہ عدت وہ طلاق والی ہے 3 حیض والی ہے، کہ زیادہ عدت 4 ماہ 10 دن والی ہے؟ تو جو زیادہ ہوگی وہی اس کو اپنائے گی۔ مثال کے طور پر ایک عورت کے مرد نے اس کو طلاق دی، طلاق دینے کے 15 دن بعد مر گیا، اب 15 دن بعد مر گیا تو اب دیکھا جائے گا کہ زیادہ دن اس کی عدت کے کون سے ہیں۔ زیادہ دن آیا کہ طلاق والے ہیں، یعنی کہ 3 حیض وہ 4 ماہ 10 دن سے پہلے گزر جاتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرے گی، بلکہ 4 حیض 4 ماہ 10 دن پر عمل کرے گی۔ اور اگر 3 حیض 4 دن 10 دن تک نہیں گزرتے بلکہ 3 سال تک گزرتے ہیں تو وہ اس حیض والے پر عمل کریں گے، تو اس کو کہتے ہیں زوجۃ الفار کی عدت 2 مدتوں میں بعید تر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں آزاد کی گئی ہو، جو عورت طلاق رجعی میں آزاد کی گئی ہو، نہ کہ بائنہ اور موت کی عدت میں، وہ حرہ کی طرح ہے، یعنی کہ ایک عورت تھی، لونڈی تھی، لونڈی کو طلاق دی مرد نے کیا کی؟ طلاق دی۔ اب طلاق دینے کے بعد مالک نے آزاد کر دیا، اب اس کی عدت آزاد کی طرح ہے، کیا ہے؟ آزاد کی طرح ہے، بائنہ میں تمام میں آزاد کی طرح اس کی عدت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آزاد کی عدت 3 حیض ہے تو وہ 3 حیض ہی گزارے گی، اگر مرنے کی صورت ہے تو مرنے کی صورت وہ کیا ہے؟ 10 دن 4 ماہ 10 دن گزارے گی، ٹھیک ہے۔ آگے اور جس عورت کو خون آنے لگے مہینے کے بعد تو حیض کے لحاظ سے عدت گزارے گی، حیض کے، اور جس عورت کو حیض آنے لگے طلاق کے بعد تو وہ حیض کے اعتبار سے عدت گزاری سے، یعنی کہ ایک نابالغ تھی، اس کو طلاق دے دی، حیض نہیں آتا، طلاق دے دی، اب طلاق دینے کے بعد آ گیا حیض، تو اب وہ عورت کس طرح عدت گزارے گی؟ حیض کے اعتبار سے گزارے گی، ٹھیک ہے۔ اور جس عورت سے نکاح فاسد کیا گیا، اور
نکاح فاسد کیا گیا جس عورت سے، اور جس عورت سے شبے میں وطی کر لی، شبے میں وطی کر دی، ان دونوں کی اور ام ولد کی عدت موت وغیر موت میں حیض ہے، موت وغیر موت میں حیض ہے۔ یعنی کہ نکاح فاسد، کچھ شرطوں کے ساتھ نکاح فاسد کیا گیا، نکاح فاسد ہو گیا، یا اگر کسی عورت سے نکاح فاسد کیا گیا، مثلا بغیر گواہوں کے نکاح کیا گیا تو بغیر گناہوں کے نکاح فاسد ہے، یا کسی عورت سے وطی بشبہ کی گئی، مثلا ایک عورت تھی، اس کی بیوی تھی، تو اب رات اندھیرا ہے تو پتہ نہیں چلا، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا، وطی کر لی، تو اس کو وطی بشبہ کہتے ہیں۔ اب وطی بشبہ کی بھی عدت ہوتی ہے، اس سے وطی کر لی تو اس صورت میں واطی پر مہر اور عورت پر عدت واجب ہوگی، واطی جو ہے جو وطی کرنے والے اس پر مہر اور عورت پر عدت واجب ہوگی، خواہ واطی جو ہے وہ مر جائے تب بھی کیا ہوگی، عدت واجب ہوگی، اور دونوں میں تفریق بھی کر دی جائے گی۔ اور ام ولد کے مولا انتقال کر گیا یا مولا نے آزاد کر دیا، پس اگر یہ عورت حیض والی ہے تو اس کی عدت حیض کے ساتھ ہوگی، اگر یہ عورت کیا ہے، حیض والی ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی، حیض کے ساتھ ہوگی، مرنے کے ساتھ، یا مرا نہیں ہے آزاد کر دیا، حیض کے ساتھ ہوگی۔ اور بچے کی بیوی کی عدت جو اس کی موت کے وقت حاملہ ہو، وضع حمل ہے، بچے کی عدت، بچے کی بیوی کی عدت ہے جو اس کی موت کے وقت حاملہ تھی، وضع حمل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صاحب شیخین کے نزدیک وضع حمل ہے، امام فرہ کہتے ہیں کہ وضع حمل نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ تو کر ہی نہیں سکتا وطی، وہ بچہ ہے نابالغ ہے، وطی کس طرح کر سکتا، اس کے سے تو حاملہ ہو ہی نہیں سکتی، ظاہری سی بات ہے یہ کسی اور کا حمل ہے۔ اور صغیرہ کی موت کے بعد حاملہ کی عدت مہینہ ہے، صغیرہ یعنی کہ بچہ مر گیا، اب وہ عورت حاملہ چھوڑ گیا تو اس کی عدت جو ہے وہ مہینے کے اعتبار سے ہے، اور نسب دونوں صورتوں میں ثابت نہیں ہوگا، نسب دونوں صورتوں میں ثابت نہیں ہوگا، چاہے بچے کی بیوی کی عدت جو اس کی موت کے وقت حاملہ تھی، یا موت کے وقت سے مراد یہ ہے کہ موت کے وقت حاملہ تھی تو پھر تو وہ اس کا ہوگا، اگر موت کے بعد حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح صغیرہ کی موت کے بعد حاملہ کی عدت، صغیرہ مر گیا اس کے بعد وہ حاملہ ہوا، عورت اس کی حاملہ نکلی، اب وہ اس کی عدت مہینے کے اعتبار سے ہوگی، اور وہ دونوں صورتوں میں نسب نہیں ثابت ہوگا، بچہ ثابت نہیں ہوگا۔ بچہ کیوں نہیں ثابت ہوگا؟ کیونکہ وہ تو بچہ تھا، وہ تو نابالغ تھا، اس کو تو احتلام آتا ہی نہیں ہے، منی آتی نہیں، جب منی نہیں آتی تو پھر حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا، اسی وجہ سے اس سے وہ کیا ثابت نہیں ہوگا کہ یہ اس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا محنت کر کے، ٹھیک ہے۔ اور کتابیں یہ جلد از جلد جو میں نے آپ کو کہا ہے وہ لے لینا، ٹھیک ہے۔ پڑھی سنا قبول۔ آگے تیسری فصل اور چوتھی فصل پر جو اعتراضات ہوتے تھے وہ ہم آج پیش کریں گے۔ جو تیسری فصل تھی اس میں ان کا دعویٰ یہ تھا، فصل فی ان صورت الجسمیۃ لا تتجرد عن الحیولہ، کہ فصل صورت جسمیہ سے، صورت جسمیہ اس بارے میں ہے کہ صورت جسمیہ یہ حیولہ سے مجرد نہیں ہوتی، کیا مجرد نہیں ہوتی۔ آگے پھر انہوں نے دلیل دی گئی تھی کہ اگر بذات خود حیولہ کے بغیر پائی جائے صورت جسمیہ تو وہ یا تو متناہی ہوگی یا غیر متناہی ہوگی، اگر آپ کہو کہ وہ غیر متناہی ہوگی تو یہ تو باطل ہے، یہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ کیونکہ ہر جسم کیا ہوتا ہے، ہر جسم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جسم کیا ہوتا ہے، متناہی ہوتا ہے، ہر جسم کیا ہوتا ہے، متناہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ غیر متناہی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ بالفرض ایک مسلسل کے دو ضلعوں کے درمیان، دو ضلعوں کی طرح ایک دو لائنیں کھینچیں تو ان میں سے دونوں لائنیں جو دونوں خطوط ہو وہ غیر متناہی ہو جائیں تو درمیان والی جو دوری ہے وہ بھی غیر متناہی ہو گئی۔ اب آپ کہو کہ جس طرح وہ دونوں خطوط غیر متناہی ہو گئی تو وہ درمیان والی بھی غیر متناہی ہے، تو اب وہ غیر متناہی تو ہے، تو یہ غیر متناہی کیسی جو مسورین کے درمیان بند ہو، جو مسورین دو حاصرین کا مسور کے درمیان بند ہونا، وہ جو دو حاصرین ہیں ان کے درمیان بند، لہذا وہ غیر متناہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جسم جو مجرد ہو، کیا ہو، مجرد ہو
सूरत जिस्मिया मुजर्रद हो हयूला से, ये नहीं हो सकता क्योंकि गैर मुतनाही नहीं हो सकता। अगर आप कहो कि वो मुतनाही है तो वो मुतनाही भी नहीं हो सकता। मुतनाही क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उन्होंने बात की थी, मुतनाही भी नहीं हो सकता। अगर मुतनाही आप माने तो मुतनाही कहते हैं कि वो हद वाहिद या बाज़ हदूद को आपस में मुहीत और घेरे हुए, और जो चीज़ मुहीत होती है वो तो शक्ल होती है। तो शक्ल या तो आप ज़ात के एतबार से मानेंगे या लाजिम ज़ात के तकादा करेगी वो शक्ल है, या तो फिर आरिज़ का तकादा करेगी। ज़ात के एतबार से भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ज़ात के एतबार से? क्योंकि फिर तमाम अजसाम का एक शक्ल में मुतशक्किल होना लाजिम आएगा, और ये बातिल है। बल्कि हर चीज़ की अपनी अपनी शक्ल होती है। और अगर कहो लाजिम ज़ात, तो इधर भी वैसे ही है कि तमाम अजसाम का एक ही शक्ल होना लाजिम आएगा, ये भी बातिल है। और आप कहो कि क्या आरिज़ है, कि शक्ल को ज़ात को जो चीज़ आरिज़ है उसकी वजह से है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब आरिज़ जुदा हो जाए तो मरूज़ भी जुदा हो सकता है, हो जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक शक्ल के बाद दूसरी शक्ल तब्दील होगी, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। तो ये जब बातिल है, मुतनाही होना बातिल, गैर मुतनाही होता बातिल, तो ये बात भी बातिल के सूरत जिस्मिया हयूला से मुजर्रद है, ये बात भी बातिल। और ये बात साबित के सूरत जिस्मिया हयूला से मुरक्कब नहीं है, बल्कि हयूला से मुजर्रद नहीं है, बल्कि हयूला के साथ लाजिम है। जहाँ पर सूरत जिस्मी होगा वहाँ पर ज़रूरी तौर पर हयूला होगा। अब उन्होंने ये बात की थी, ये मैंने पीछे भी बात कर दी कि उनकी जो तमाम के तमाम दलाइल हैं वो जारी की सारी फासिद दलीलों पर है। क्या है? फासिक दलीलों पर। उनके पास कोई ज़बरदस्त अथेंटिक दलील नहीं है कि जिनके तौर पर वो ये साबित कर सके, बल्कि बेतुकी सी बातें हैं। और ये अकल का तकाजा है, और अकल जो है ना वो अकल के साथ ही सब काम करते हैं। हालांकि वही के साथ जो काम आ जाए, जो चीज़ वही के ज़रिए हमें मालूम हो जाए, तो वहाँ पर अकल का तकाजा नहीं होता, अकल को छोड़ दिया जाता है। बल्कि वो क्या करते, जहाँ पर वही आ जाए तब भी वो अकल का इस्तेमाल करते। तो इसी वजह से वो तमाम के तमाम की बेतुकी बातें करते हैं, बेतुकी दलाइल देते हैं इसी वजह से। बल्कि जहाँ पर अकल का इख्तिताम होता है, अकल ख़त्म होती है, वहाँ पर आगे वही शुरू होती है, वही शुरू होती है। तो अब हम ये बातिल करेंगे, हम ये कहेंगे, हम बतौर तस्लीम पीछे हम बात कर चुके हैं कि ये बात बातिल है। क्योंकि जब हम हयूला को ही नहीं मानते, हयूला को साबित नहीं करते, तो बाद वाली बात तो बात है। फिर हम बतौर उनको तस्लीमन कहते हैं, अला सबील तनज़्ज़ुल कहते हैं कि हम ये बात मान लेते हैं कि सूरत क्या हो। आप कहते हो कि अगर सूरत को आप मुजर्रद मानो हयूला से मुजर्रद मानो, तो फिर या तो मुतनाही मानना पड़ेगा या गैर मुतनाही मानना पड़ेगा। गैर मुतनाही मानना पड़ेगा तो ये तो नामुमकिन है। तो हम उनको जवाब देते हैं। अब क्या उनको क्या कहते हैं? जवाब देते हैं। हम कहते हैं कि देखो, गैर मुतनाही हो। अब गैर मुतनाही जिस तरह के, ये एक नुक्ते से हमने दो खतूत खींचे, बुरहान सुल्लमी। अब ये जो बुरहान सुल्लमी है, बुरहान सुल्लमी वहाँ पर जारी होगी जहाँ पर दो जिहत या तीन जिहत में पाई जाए। गैर मुतनाही दो जिहतों में या तीन जिहतों में पाई जाए तो बुरहान सुल्लमी जारी होगी। अगर एक जिहत में पाई जाए तो बुरहान सुल्लमी जारी ही नहीं होती। अगर दो जिहतों या दो या तीन जिहत में, यानी कि एक ये जिहत है, एक ये जिहत है, एक ये जिहत है। अब इन दो जिहत या तीन जिहतों में आप बुरहान सुल्लमी को मानो तो गैर मुतनाही होना बातिल होता है। अगर एक जिहत में मान लो तो गैर मुतनाही होना बातिल ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप इन दोनों को ना मानो, सिर्फ इस जीम को, ये जीम है, इस जीम को फर्ज कर लो, ये जीम को फर्ज कर लो, ये जीम है, जीम को फर्ज कर लो, सिर्फ जीम को कहो, ये इन दोनों को ना कहो। तो इस सूरत में तो एक जोहत में अगर आप कहो, तूल में सिर्फ कहो, तो फिर तो बुरहान सुल्लमी होगा ही नहीं। अगर जिहत तूल में गैर मुतनाही मानो तो जारी ही नहीं होगी बुरहान सुल्लमी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर तूल की जिहत में आप अगर मानो, तूल की जिहत में अगर बुरहान सुल्लमी मानो, तो फिर तो ये बात बातिल ही नहीं हो। ये बुरहान सुल्लमी मानो तो
یہ آپ کی دلیل تام ہی نہیں ہوتی، بلکہ برہان سلمی جاری ہی نہیں ہوتی۔ برہان سلمی تب جاری ہوگی جب ہم 2 یا 3 جہتوں میں مانیں گے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ دلیل آپ کی باطل نہیں۔ ایک یہ اس کا جواب ہے کہ غیر متناہی بطور ہم تنزلی مان رہے ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہر جسم غیر متناہی ہوتا، بلکہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں بطور تنزلی کہ آپ چلو غیر متناہی آپ کہتے ہو کہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ ہوتا ہے بطور تنزلی، ہم آپ کی دلیل کا رد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں بطور تنزلی۔ پھر اس کے بعد جب وہ ہماری رد کریں گے تو ہم علیحدہ دلیل دیں گے ان کو کہ آپ جب اس کو 2 یا 3 جہتوں میں مانو تو پھر تو وہ غیر متناہی ثابت ہوتا ہے۔ اگر طول کی جہت میں اگر غیر متناہی مانو تو برہان سلمی جاری ہی نہیں ہوتا، برہان سلمی جاری ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک تھا، ایک تو اس کا اعتراض کا یہ جواب تھا۔ دوسرا اس اعتراض کا جواب یہ ہے، ہم ان سے بحیثیت منع بات کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر متناہی آپ نے مانا ہوا ہے کہ یہ غیر متناہی، بیچ میں والا بھی غیر متناہی ہے، تو 2 متناقضین امروں کو فرض کرنے سے آپ کہتے ہو کہ یہ ان کو غیر متناہی ماننے سے یہ لازم آتا ہے کہ صورت جب یہ غیر مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ ماننا کہ غیر متناہی ہوگا، یعنی کہ اگر آپ یہ کہو کہ حیولہ صورت جسمیہ مجرد ہے حیولہ سے تو پھر وہ یہ غیر متناہی ہوگا۔ اگر آپ غیر متناہی مانو تو پھر یہ خرابی لازم آئے گی، برہان سلمی والی خرابی لازم آئے گی، اور یہ باطل ہے، تو صورت جسمیہ کا حیولہ کے بغیر ہونا یہ بھی باطل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ غیر متناہی ماننا باطل نہیں ہے، غیر متناہی ماننا باطل نہیں ہے، بلکہ 2 متناقض امروں کا اکٹھا فرض کرنا باطل ہے۔ 2 متناقض امروں کا اکٹھا فرض کرنا باطل ہے۔ 2 متناقض امر کہتے ہیں کہ 2 نقیضوں کا اکٹھا فرض، جس طرح کے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ زید وجود ہے، زید موجود ہے، زید کا کہ وجود کا ہم تقاضا کریں اور زید کے عدم کا تقاضا کریں، تو اب یہاں پر جو خرابی واقع ہو رہی ہے وہ 2 متناقضین کی وجہ سے خرابی لازم آئی ہے، کہ ہم یہ بھی کہیں کہ یہ زید کا گھر ہے اور یہ بھی کہیں کہ یہ زید کا گھر نہیں ہے، تو اب یہ جو خرابی لازم آئے ہوئے ہے یہ ہمارے 2 نقیضوں کو اکٹھا فرض کرنے سے خرابی لازم ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھو، ہم یہ کہیں کہ یہ کیا ہے الف، اب یہ حد انتہا اس کی غیر متناہی بن گئی ہے، غیر متناہی تک پہنچ گیا ہے، تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ الف ہے یہ با ہے، جب ہم خط وصل کو فرض کریں گے، یعنی کہ ایک خط فاضل کہتے ہیں جہاں سے ایک نقطہ الف سے نکلے اور با پہ آ کے ختم ہوئے، جہاں پر ہم خط وصل کو فرض کریں گے وہاں سے ایک نقطہ دوسرے نقطے تک جائے گا، تو اب یہ غیر متناہی تو نہ رہا، یہ تو متناہی بن چکا ہے۔ غیر متناہی تو تب ہوگا جب ہم خط وصل کو نہ مانتے، اب ہم نے ایک نقطہ مان لیا ہے، الف کے ایک نقطہ مان لیا، چاہے آخر میں جا کر مانا تو ہے ایک نقطہ، ٹھیک ہے، خط وصل ہم نے مانا تو ہے ایک نقطہ، تو یہ تو غیر متناہی تھا، اس غیر متناہی کا متناہی ہونا لازم آ رہا ہے۔ تو خرابی اس سے پیدا نہیں ہوئی کہ ہم نے صورت جسمیہ کو کہا ہے کہ غیر متناہی ہوتا ہے، بلکہ خرابی یہ جو واقع ہو رہی ہے یہ اس سے واقع ہو رہی ہے کہ ہم نے دو متناقضین امروں کو اکٹھے فرض کر لیا، یہ دونوں نقیض ہے کہ یہ متناہی بھی ہوگا غیر متناہی بھی ہوگا۔ اور یہاں سے ایک بات اور میں بات کر دوں آپ کو، یہ دعویٰ کے طور پر نہیں بلکہ یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں یقین کے ساتھ، کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا وہ غیر متناہی نہیں ہوتی، چاہے صفات بھی ہو، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ صفات اس صفات سے بڑی ہے، وہ صفات یہ غیر متناہی ہے تو اس غیر متناہی سے دوسری غیر متناہی بڑی ہے، اس غیر متناہی سے آگے والی غیر متناہی بڑی ہے، اس غیر متناہی سے آگے والی غیر متناہی بڑی ہے۔ تو اب میں آپ سے جو سوال کرتا ہوں تو یہ غیر متناہی کس طرح رہی؟ جب یہ اس سے بڑی ہے وہ اس سے بڑی ہے تو وہ غیر متناہی تو نہ رہی، بلکہ وہ تو متناہی مان رہے، تو یہ ساری کی ساری کیا ہے متناہی ہیں، لہذا آپ کا یہ کہنا کہ یہ غیر متناہی ہے، غیر متناہی ہم مانا صورت جسمیہ کو غیر متناہی ماننے کی وجہ سے خرابی لازم آئی ہے، تو یہ غیر متناہی ماننے کی وجہ سے خرابی لازم نہیں آئی، بلکہ 2 امرین نقیضوں کو اکٹھے فرض کرنے سے خرابی لازم آئی ہے کہ یہ غیر متناہی ہم نے مانا، جب ہم نے خط وصل نکالا یہ غیر متناہی تو نہ رہا، یہ تو متناہی بن گیا، لہذا اس وجہ سے یہ خرابی لازم آئی ہے۔ پھر آگے
اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہی تھی کہ غیر متناہی نہیں ہو سکتا. اب ہم نے یہ بات کر دی، جب یہ غیر متناہی ہونا باطل کہ غیر متناہی ہو سکتا ہے یہ ہونا باطل، تو یہ بھی باطل کہ صورت جسمی حیولہ کے بغیر پایا جانا. تو اس سے ہمارے نزدیک یہ ثابت ہوا کہ حیولہ صورت جسمی اکیلا پایا جا سکتا ہے حیولہ کے بغیر. ٹھیک، آگے آئیں کچھ. پھر انہوں نے کہا کہ متناہی ہو، تو متناہی ہو تو انہوں نے کہا کہ یا تو ذات کا تقاضا کرتی ہوگی. کیا کرتی ہوگی؟ یا تو ذات کا، جسمیہ کی ذات کا تقاضا کرے گی. کیا کرے گی؟ جو شکل ہوگی وہ جسمیہ کی ذات کا تقاضا کرے گی. جسمیہ ذات، جسمیہ کی ذات کا تقاضا کرے گی. یا پھر ذات کے لوازم کا، جسمیہ کی ذات کے لوازم کا تقاضا کرے گی. ٹھیک، یا پھر عارض کا، ذات کے عارض کا. ٹھیک ہے، ذات کے عارض کا تقاضا کرے گی. اب ہم آپ کہتے ہیں کہ اگر ذات کا تقاضا کرے، کیا کرے؟ ذات کا تقاضا کرے تو پھر تمام جسم جو ہوگے وہ ایک ہی شکل میں متشکل ہو گئے. تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ شکل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نفس شکل ہوتی ہے اور ایک مخصوص شکل. ایک نفس شکل اور ایک مخصوص شکل. اگر آپ کہو کہ نفس شکل، ہم کہتے ہیں کہ جسمیہ کی ذات کا تقاضا ہو. آپ کہتے ہیں کہ ذات کا تقاضا ہوگا تو ایک ہی شکل بن جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ ذات کا تقاضا ہوگا. ٹھیک ہے، بطور معنی کہہ رہے ہیں، بحیثیت معنی، یعنی کہ ان کی دلیل کو رد کرنے کے لیے کہ ان کی دلیلیں تمام کی تمام باطل ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ذات کا تقاضا، تو ذات سے مراد ہم نفس شکل لیتے ہیں، مخصوص شکل لیں. جب نفس شکل، وہ ہر چیز میں نفس شکل تو پائی جاتی ہے، جس طرح کہ انسان میں نفس شکل پائی جاتی ہے، حیوان میں نفس شکل پائی جاتی ہے، گھوڑے میں نفس شکل پائی جاتی ہے. لہذا ہماری اس سے مراد کیا ہے؟ نفس شکل ہے. نفس شکل ہو تو اعتراض وارد نہیں ہوگا، لہذا ذات کا تقاضا کرو نفس شکل ہو. ٹھیک ہے، یہ بات. چلو پھر ہم کہتے ہیں کہ مخصوص شکل آ جائے. تو مخصوص شکل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ماہیت نو، ایک ماہیت نو، اور ایک ہوتی ہے ماہیت جنس. ماہیت جنس، ٹھیک ہے، جنسیہ. ایک ہوتی ہے ماہیت نوعیہ، ایک ہوتی ہے جنسیہ. جو ماہیت نوعیہ ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، جس طرح کہ انسان ایک ماہیت ہے. تو اب انسان تمام کے تمام ان میں ناطق ہے نا، ان کے تمام ایک ہی ہے شکل. لہذا یہ اگر مانے ماہیت نو تو پھر تو یہ بات ماننا درست نہیں ہے. لیکن اگر ماہیت جنسیہ مانے تو یہ بات ماننا درست ہے، کیونکہ ماہیت جنسیہ میں تمام شکلیں ہوتی ہیں. حیوان بھی ہوتا ہے، گھوڑا بھی ہوتا ہے، فرس بھی ہوتا ہے، اور گدھا بھی ہوتا ہے، اونٹ بھی ہوتا ہے، ہاتھی بھی ہوتا ہے. ان تمام کی علیحدہ شکل ہے. تو یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جنسیہ کی ذات کا تقاضا کرے گی. جب یہ ثابت ہو رہی ہے تو آپ کا یہ کہنا کہ صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر نہیں پائی جاتی، یہ بات بھی باطل ہے. حیولہ کے بغیر نہیں پائی جاتی، یہ بات بھی باطل ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے اس پر بھی ویسا ہی سوال ہے جیسا اس پر ہے کہ آپ ذات کے لوازم کا تقاضا کریں تو پھر بھی وہ ایک شکل ہوگی. یہ بات ہوئی تھی نا. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نفس شکل مراد لیتے ہیں. تو نفس شکل ہر میں اپنی ہوتی ہے. چلو پھر نفس شکل میں مخصوص شکل لے لیں. تو مخصوص شکل جب لیں گے تو اس سے مراد ہم ماہیت جنسیہ لیں گے. ٹھیک ہے، کیا لیں گے؟ ماہیت جنسیہ ہم مراد لیں گے. پھر آگے ذات کے عوارض کا تقاضا کرے گی. کیا کرے گی؟ ذات کے عوارض کا تقاضا کرے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ذات کے عوارض کا تقاضا کرے تو پھر وہ کیا بنتی ہے؟ آگے جا کر وہ انفصال کو قبول کرتی ہے. اور انفصال کو جو قبول کرے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو انفصال کو قبول کرے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تو حیولہ ہوتا ہے. اور ہم نے پیچھے یہ ثابت کر چکے ہیں حیولہ کس میں پایا جاتا ہے. حیولہ صورت جسمیہ اور صورت جسم، وہ صورت جسمیہ اور حیولہ کا مرکب ہے. اور یہاں پر ہم صورت جسمیہ کو حیولہ
سے مجرد مان کر بات کر رہے ہیں اور آگے جا کر ہم حیولہ کو صورت جسمیہ سے ثابت کر رہے ہیں، یہ تو خلاف مفروض واقع ہوگا۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی جو بات ہے نا، پیچھے آپ دیکھیں، یہ آپ کے پاس کتاب ہے نا، تو آپ یہ صفحہ نمبر 61 پر آ جائیں۔ تو صفحہ نمبر 61 پر انہوں نے کیا کہا تھا، فتعین ان یکون القابل معنی آخر، کہ پہلا معنی بھی نہیں ہوگا، دوسرا معنی بھی نہیں ہوگا، تو تیسرا معنی کو قبول کرے گا، اور وہ معنی کیا ہے، حیولہ کا ہے، یعنی کہ جو چیز انفصال کو قبول کرے وہ کیا ہوتی ہے، حیولہ ہوتی ہے۔ آگے آ جائیں آپ صفحہ نمبر آگے 64 پر، کہ انہوں نے کہا ہے کل ما یقبل الانفصال فهو مرکب من الحیولہ والصورہ، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیچھے ان کی بات میں بھی آپ تضاد ہے، دیکھو پیچھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ ہوتا ہے، جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ ہوتا ہے، اور یہاں پر کہہ گئے ہیں کہ جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ، پیچھے انہوں نے کیا کہا ہے، جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ، اور یہاں پر کہا ہے کہ ہر وہ جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ، پیچھے کیا کہا، جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ، اور ادھر کیا کہ ہر وہ جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ۔ اور دوسری بات یہ، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا آپ کا عبارتوں میں بھی تضاد ہے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کہا کہ وہ حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، یہاں پر کیا کہا کہ وہ مرکب ہے حیولہ اور صورت سے، اور پیچھے بات کیا کہا کہ وہ جو جسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، حیولہ ہوتا ہے، جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ان کی عبارتوں میں رد آ رہا ہے، یہ ساری سی یہ تو ہم نے بعد میں پیش کی کہ یہ بطور تنزلی ہم نے ان کی دلائل مانتے ہوئے ان کی دلائل کا رد کرتے گئے، لیکن ان کی جو بنیاد ہے وہ ہی غلط عقائد پر ہے، غلط طریقے پر ہے، غلط دلائل پر ہے، وہ جزء لا یتجزا کو ثابت مانتے، باطل مانتے ہیں، ہم ثابت مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے یہ دلائل جو ہے یہ خراب ہیں، اگر آپ کوئی اس کے علاوہ ہمارے دلائل کے رد کریں تو پھر اس کے اوپر ہم بحث کر سکیں گے، آپ ثابت مانتے حیولہ کو، ہم کہتے ہیں کہ ثابت نہیں مانتے۔ پھر آگے یہ جو انہوں نے بحث کی کہ حیولہ صورت جسمیہ یہ حیولہ سے مجرد نہیں ہوتا، تو ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ جب یہ تمام کی تمام مانی جا سکتی ہے تو اس سے پتہ چلا صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے، حیولہ کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے، صورت جسمیہ کے لیے حیولہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، حیولہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس بحث کا خلاصہ تھا، کہ جو خلاصہ میں نے بیان کر دیا اور اس کے ہر ایک رد کو بھی بیان کر دیا، ہر ان کی دلائل کو بھی رد کر دیا، اور ساری کی ساری بات یہ ہے کہ انہوں نے نا عقل کا تقاضا کیا ہے، جب عقل کی وہ بات مانی ہے تو وہ ہمیشہ عقل جو ہوتی ہے وہ غلطی کھا جاتی ہے، غلطی پر ہوتی ہے، جہاں پر وہی آ گئی انہوں نے وہی کو نہیں مانا بلکہ عقل کو ہی مانا ہے، تو اسی وجہ سے وہ خراب ہو گئے۔ اگر وہ وہی آ جائے تو اپنی عقل کو ساکت کر دیتے تو وہ ان کے عقل کے جو دلائل تھے وہ ٹھیک رہتے، یہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر وحی کی آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری بات ان کی باطل تھی۔ آگے ہم جو چوتھی فصل ہے اس کے بھی ہر دلائل کو رد کریں گے انشاءاللہ عز و جل، کہ حیولہ وہ صورت سے مجرد نہیں ہے، یہ بات بھی ہم رد کریں گے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رد پیچھے ہم کر چکے ہیں، ان کے بنیادی عقائد بنیادی جو دلائل ہے وہ بھی کیا ہیں، ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آگے کیا ٹھیک ہوگا۔ یہ جمہور متکلمین اور مشائخ کا جو آگے اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ یہ صورت ہے یہ حیولہ کے بغیر بھی پائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے اور محنت کر کے ترجمہ کر دیتا ہوں، چلو۔ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ بِذَاتِهَا بِدُونِ حُلُولِهَا مِنَ الْحَیولَہ، کیونکہ اگر پایا جائے بذات خود اس کا حلول حیولہ میں، حیولہ کے بغیر اس کا حلول نہ پایا جائے، حیولہ میں بذات خود پایا جائے، پس یا یہ کہ متناہی ہو گئی یا غیر متناہی، لا سبیل الا ثانی، دوسرا تو ہو نہیں سکتا غیر متناہی، کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجسام تمام کے تمام متناہی ہوتے ہیں، وَإِلَّا لِأَمْكَنَ، اگر آپ مانو ممکن ہے ان یخرج من مبدأ واحد امتدان علی نسق واحد، کہ نکالیں ایک مبدا سے دو خطوط ایک ہی طریقے پر ایک ہی اسلوب پر دو خطوط نکالے، کانما ساق مسلسل، جو گویا کہ وہ دونوں مثلث کی دو ساقیں ہوں، ضلع کے دو اضلاع ہوں، فکلما کان اعظم کان البعد بینہما ازجد، پر جب دونوں کی دوری بڑھتی جائے تو ان کے درمیان کی دوری بھی بڑھ جائے، دونوں کی دوری بڑھے تو درمیان کی دوری بھی بڑھے، پس اگر پہنچ جائے انتہائی غایت کو تو ممکن ہے ان دونوں کے درمیان
की दूरी गैर मुतनाहिया को पहुँच जाएगी, उन दोनों के दरमियान की जो है वो भी गैर मुतनाहिया को पहुँच जाएगी, बावजूद इसके कि वो मशहूर हो दो आसरीन के दरमियान, और ये खिलाफ मफरूज़ है। और ये और बहरहाल बयान के पहली किस्म की तरफ भी कोई, क्योंकि या तो अगर मुतनाही माने तो उसका एक हद वाहिद या हुदूद का अहाता किया होगा, बस वो मुतशक्किल होगी, क्योंकि मुतशक्किल की तारीफ करके कि वो हायत जो हासिल हो एक हद वाहिद और हुदूद मिकदार के अहाते को, बस ये शक्ल या तो जिस्मिया के लिए ज़ात के एतबार से होगी, और ये मुहाल है, क्योंकि हर जिस्म तमाम का तमाम मुतशक्किल एक ज़ात में एक ही शक्ल में होना लाजिम आएगा। हम कहते हैं एक शक्ल में होना लाजिम नहीं है, तो देख लें आप। या सब्बे लाजिम जिस्मिया के लिए भी, और ये भी मुहाल है इसी तरह जिसमें ज़ात के लिए, या सब्बे आरिज़ उसके लिए, और ये भी मुहाल है। क्यों मुहाल है? क्योंकि उसका ज़ाइल होना मुमकिन है। बस मुमकिन है ये कि मुतशक्किल हो एक सूरत दूसरी शक्ल के साथ, तो हम कहते हैं कि नहीं मुमकिन। बस होगा कबूल करने वाला इन्फिसाल को, हर जो कबूल करे इन्फिसाल को मुरक्कब होता है हयूला और सूरत से, बस होगा सूरत आरी हयूला से आरी होगी जो मिली हुई होगी हयूला के लिए, और ये खिलाफ मक़ूल है। यानी कि पीछे हम ये बात कर रहे हैं कि सूरत हयूला के बगैर नीचे जाकर हम मिला रहे हैं सूरत और हयूला को, तो ये खिलाफ मफरूज़ है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से दलाइल के तरतीब के साथ कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से समझना है और तकरार ज़रूर करना है।